آپ کو پتہ ہے یہ بابا، میرے بچے مجھے بابا کہتے ہیں، یہ لفظ بیسیکلی پاپا جو ہے نا انگلش کا لفظ، اسی کی عربی میں، جو کہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے نا، تو یہ عربی بھی اپنے جو ماں باپ کو نا بابا ہی کہتے ہیں، وہ وہاں سے اردو میں ٹریول ہو گیا. لو جی آج نویں گل لے جاؤ. یہ پاپا کی ٹرانسلیشن ہے بابا، کہ پاپا یہ انگلش کا لفظ ہے، اور یہ عربی میں جب ٹرانسلیٹ ہوا ہے تو عربی میں پے نہیں ہوتی تو بابا ہو گیا. اس کو کہتے ہیں جہالت کے اندھیرے میں بھٹکے ہوئے لوگ، سامنے مطلب اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی نہیں پتہ، اور یہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ بابا جو وہ انگلش کا لفظ ہے اور عربی میں ٹرانسلیٹ ہو کے جو وہ بابا ہو گیا اور یہ پاپا تھا. دوستو آپ کو کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو تو آپ نے ڈکشنری اٹھانی ہے. آپ اٹھائیں کوئی بھی ڈکشنری، آپ کے سامنے کتاب ہے فیروز اللغات اردو، اور اس کا نیا ایڈیشن، اور یہ چھپی ہے فیروز سن سے، لاہور، راولپنڈی، کراچی. صفحہ نمبر اس کا 156. اس میں بابا کا لفظ ہے. بابا، فا یعنی فا سے مراد یہ فارسی لفظ ہے، ہا سے مراد یہ ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور میم زال سے مراد یہ مذکر ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ بابا کا معنی کیا ہے؟ باپ. والد، پتا یہ ہندی میں. دادا، درویش، فقیر، بزرگ، یہ بابا ان الفاظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. درویش، فقیر، بزرگ، جیسے بابا بلے شاہ، بابا فرید. یہ پاپا فرید نہیں تھے، یہ بابا فرید تھے، بابا بلے شاہ تھے. یعنی اتنی بڑی اس بندے کے اندر جہالت ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سامنے سارے جاہل بیٹھے ہوئے، میں جو کہوں گا وہ کہیں گے واہ جی واہ یہ مرزا بہت پڑھا لکھا ہے. جس طرح یہ حال الفاظ کا کر رہا ہے، اسی طرح یہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہے، اسی طرح یہ حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاؤں کہ قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح یہ کر رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں اور غائب میں تجھی کو پکارتے ہیں. غائب میں تجھی کو پکارتے ہیں مطلب اللہ سے کون سی چیز غائب ہے؟ یہاں آپ اللہ سے غائب ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غائب ہے، ہم تجھ کو پکارتے ہیں، جب تو نہیں ہوتا نعوذ باللہ پھر ہم تجھ کو پکارتے ہیں. یہ کس مترجم نے ترجمہ کیا ہے؟ آپ جتنے بھی ترجمے اٹھا لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو غائب میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، نعوذ باللہ خدا غائب ہے. یعنی خدا کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ کہ وہ خدا غائب ہے، ہم غائب میں اسے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمے کا حشر کر رہا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، انجینئر ہے، جاہلوں کا باپ ابو جہل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کب غائب ہوتا ہے یہ بتائیں؟ میں یہاں موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہوں. آپ جہاں موجود ہیں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، دیکھ رہا ہے. تو غائب کب ہوتا ہے خدا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں غائب میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یہ اس کا علم ہے اور یہ اس کی جہالت ہے. ترجمہ کس طرح غلط کر رہا ہے. کوئی بھی قرآن پاک ترجمے والا آپ اٹھائیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ہم غائب میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. خدا غائب ہی نہیں ہوتا نعوذ باللہ. کس طرح کا یہ عقیدہ لوگوں میں پیش کر رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ غائب میں ہم تجھ کو پکارتے ہیں. مطلب غائب میں ہم تجھ کو پکارتے ہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ خدا نہیں ہوتا ہم تجھ کو پکار رہے ہوتے ہیں. ہم ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں خدا نہیں ہوتا، ہم غائب میں آپ کو پکارتے ہیں اللہ ہماری آنکھ مدد کر، ہمیں ابھی تو دیکھ نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو کوئی مرزا جہنمی کی نسل سے ہوگا جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی غائب ہے، ہم اس کو غائب میں پکارتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا یہ ترجمہ، جس طرح پہلے آپ نے دیکھا پاپا کو کیا بابا بنا دیا، اور یہ انگلش میں تھا اور یہ جو ہے وہ عربی ہو گیا. اصل میں لفظ ہی فارسی ہے اور ہندی میں استعمال ہو رہا ہے. تو اب قرآن پاک کا ترجمہ کس طرح کریں؟ غائب میں ہم تجھ کو پکارتے ہیں، غائب میں تجھ کو پکارتے ہیں. مطلب دوست سوچیں کہ خدا نہیں ہوتا نعوذ باللہ، آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور غائب میں خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا کوئی جاہل بھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا. اب آگے دیکھیں، یہ تو قرآن میں جھوٹ بولا اس نے. آگے حدیث پاک میں کا ترجمہ کس طرح کر رہا ہے اور حدیث پاک میں جھوٹ کیسے بول رہا ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں، نماز جنازہ پڑھ لی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی؟ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر پہ دعا ہے. نماز جنازہ کے بعد تو ثابت نہیں ہے نا دعا. نماز جنازہ کے فوراً بعد جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بھی ثابت نہیں. اور جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے وہ چیپٹر ہی ہے قبر پہ دعا والا. وہاں سے بریلوی حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب
یعنی آپ بھائی کو دفنا, وہ پوری حدیث لینا کہ جب بھائی کو دفنا چکو پھر اس کی قبر پہ اس کے لیے سوالوں کی استقامت کی دعا مانگو. قبر پہ دعا کرنا سنت ہے. جی دوستو, آپ نے سنا اور دیکھا کہ قبر پر دعا کرنے کا باب ہے ابو داؤد شریف میں. اتنا بڑا جھوٹا اور مکار یہ باب آپ کے سامنے ہے. چیپٹر کیا ہے؟ باب الدعاء للمیت. میت کے لیے دعا کرنا قبر کا نام ہی نہیں ہے, قبر کا ذکر ہی نہیں ہے. اتنا بڑا مکار. اور آگے کیا کہتا ہے؟ یہ حدیث پوری نہیں لیتے نا. حدیث پوری لیں کہ حدیث یہ ہے کہ میت کو جب دفنا چکو اس سے جو سوال ہوں گے اس کے جوابات کی استقامت کے لیے قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگو. حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, پوری حدیث سناتا ہوں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی اس صدی کا بڑا مکار اور جھوٹا ہے. میں اسے اس صدی کا سب سے بڑا مکار جھوٹا کہتا ہوں, اس لیے کہ حدیثوں پر جھوٹ بولتا ہے. جس طرح چیپٹر بتایا وہ بھی غلط, حدیث بتا رہا ہے وہ بھی غلط. وہ حدیث ہے ہی نہیں. حدیث کیا ہے دیکھیں, 3199 ابو داؤد شریف حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا, یقول, حضور فرماتے, اذا صلیتم علی المیت, جب تم میت پر نماز پڑھ چکو. صلیتم ماضی کا صیغہ ہے. جس طرح قرآن پاک میں ماضی کی صیغے آتے ہیں. سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 ہے, فَإِذَا طَعِمْتُمْ, جب تم کھانا کھا چکو, فَانْتَشِرُوا, پھر پھیل جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانا کے لیے آئے تھے صحابہ, تو اللہ نے فرمایا جب تم کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ. تائم تم ماضی کا صیغہ ہے. اسی طرح جب تم اب نماز پڑھ چکو تو اب دعا کرو. تو یہ دوگلی پالیسی کیسے؟ پہلے میں نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی تھی اسلام 360 کے بارے میں کہ وہ کتنے غلط ترجمے کرتا ہے. انہوں نے بھی غلط ترجمہ کیا کہ نماز میں دعا کرو, حالانکہ عربی پڑھنے والا جانتا ہے اذا صلیتم ماضی کا صیغہ ہے. جب تم نماز پڑھ چکو, آگے فا رہا ہے. فا کے دو معنی ہوتے ہیں, فا للترتیب اور فا للتعقیب. ترتیب کے لیے آتی ہے, یعنی ایک کام ہو گیا اس کے بعد دوسرا کام ہونا ہے. کھانا کھا کے اب پھیل جاؤ, جیسے قرآن پاک میں. اب یہاں فاخلصوا, جب نماز پڑھ چکو اس کے بعد خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے جو ہے وہ دعا کرو. اور فا للتعقیب کے لیے آتا ہے, یعنی ایک کام ہو گیا اس کے فوراً بعد دوسرا کام کرو. نماز پڑھ چکو اس کے بعد دعا کرو. اذا صلیتم علی المیت, جب میت پر تم نماز پڑھ چکو, فاخلصوا لہ دعا, خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو. یہ حدیث پوری ہے. کہہ رہا کہ حدیث پوری نہیں پڑھتے, میت کو دفنا چکو اس کے بعد اس سے سوالات ہوں گے, سوالات کی جوابات کی استقامت کے لیے اس کے لیے قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگو. وہ اور حدیثیں ہیں, قبر پر کھڑے ہونے کی بھی حدیثیں ہیں, لیکن یہ ہے نماز جنازہ کے بعد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس وقت اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, خلوص دل کے لیے دعا کرو. اگر یہ آپ نہیں مانتے تو حدیثوں میں تحریف کیوں کرتے ہیں, ترجمہ غلط کیوں کرتے ہیں, چیپٹر غلط بتاتے ہیں, حدیث غلط بتاتے ہیں. اس لیے یہ بندہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اس کی مکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. بہت بڑا مکار جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مکاریوں سے محفوظ رکھے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے, کمنٹس کیجیے اور بتائیے کہ کتنا بڑا یہ مکار جھوٹا ہے. میں اسے اس لیے اس صدی کا سب سے بڑا مکار جھوٹا کہتا ہوں. مثالیں میں آپ کو دی, کس طرح پاپا انگلش کا لفظ بابا ہو گیا, یہ بھی جھوٹ, اس کا میں نے آپ کو ڈکشنری بتایا. قرآن پاک کا کس طرح ترجمہ کرتا ہے, غائب میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, نعوذ باللہ خدا کو غائب ہی کر دیا. اور پھر حدیث پر کس طرح جھوٹ بولتا ہے. الامان والحفیظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.